اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلمزوا انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم آج اللہ کے گھر میں درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سلسلہ وار ہماری گفتگو کے موضوعات جاری ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا ہے اور تربیت فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ بیجا الزام تراشی نہ کیا کرو۔ یہاں پر کردار کشی اور تانا زنی اور الزام تراشی اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اور دوسری جگہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یہ جو تانا زنی کرنا ہے، الزام تراشی کرنا ہے، اس کو اذیت قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کوئی شخص، وہ لوگ جو اپنے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، بے جا تانا زنی کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لیا ہے۔ اگر وہ جو الزام ہے وہ جھوٹا ہے، بیجا ہے اور جھوٹ پر مبنی الزام ہے تو ارشاد فرما دیا کہ یہ اس نے اپنے اوپر گناہوں کا ایک بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی روشنی میں دیکھیں تو جو لوگ بیجا الزام لگاتے ہیں، جو تہمتیں لگاتے ہیں، ان کی سزا بھی قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پر تہمت لگاتا ہے اور تہمت وہ ثابت نہیں کر پاتا، چار گواہ اس پر نہیں لاتا، تو ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو سزا جو دی جائے گی وہ یہ ہے کہ پہلی سزا اس پر یہ ہوگی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور پھر ارشاد فرمایا دوسری سزا ہمیشہ کے لیے زندگی بھر اس کی گواہی کو کبھی مانا نہیں جائے گا، یعنی وہ ایسا شخص ہو جائے گا کہ کسی بھی جگہ اس کی گواہی مانی نہیں جائے گی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وہ فاسق ہو جائے گا، فاسقوں میں اللہ رب العزت اس کو لکھے گا۔ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو بیجا الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پر تہمت لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اور وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتا اور وہ الزام جھوٹا ہوتا ہے، تانا جھوٹا ہوتا ہے، تہمت جھوٹی ہوتی ہے، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، یعنی اس پر دوزخ کا عذاب ہو جائے گا، مسلط کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور قرآن مجید نے تہمت لگانے پر، الزام تراشی کرنے پر کتنی بڑی سزا کا اعلان فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ والوں پر تہمتیں لگی ہیں، اور قرآن مجید میں ہی اس کا بھی بیان آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح گواہی دلوائی، فرشی گواہی بھی تھی اور عرشی گواہی بھی تھی، اور اپنے پیاروں پر وہ جو تہمتیں لگی تھیں، وہ جو الزام لگا تھا، اس کو خوبصورتی سے ہٹا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 اہم واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، تہمت لگائی، تو اللہ رب العزت نے ایک بچے کے ذریعے گواہی دلوائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان فرما دیا۔ اس بچے کو اللہ رب العزت نے وہ عقل اور علم عطا فرما دیا کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر کرتا
یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام مجرم ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا مجرم۔ تو جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت اپنے پیاروں کا دفاع بھی یوں فرماتا ہے۔ پھر ایک تہمت کا واقعہ اور ایک الزام کا واقعہ ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کا ملتا ہے کہ جب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو لوگوں نے الزام لگا دیا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، لوگ جس طرح کے منہ تھے ویسی باتیں نکلنے لگ گئیں کہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا اور یہ القاء فرمایا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے اور اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دینا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود گواہی دیں گے، ابھی پنگوڑے میں ہیں، بچے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی وہ جو تہمتیں لگ رہی تھیں، الزام تراشی ہو رہی تھی، اس کی برات کا اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے علم اور کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو میں اس سے یہ بات واضح کرنی تھی کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا کلمہ ہوں، میری والدہ پر الزام نہ لگانا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی پیاری مریم علیہ السلام کی برات کا اعلان یوں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلوائی۔ پھر ایک واقعہ ہمیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے کہ جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں تو طرح طرح کے منافقین نے الزام تراشی اور تہمتیں لگانی شروع کر دیں، اور وہ تہمت کا بازار گرم کر دیا۔ جتنے افراد تھے ویسی باتیں ہونے لگ گئیں، منافقین ہر جگہ سرگرم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات نازل فرما کر کلام الہی اترا اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دلوائی گئی، گواہی دی گئی۔ اس میں ایک خوبصورت نکتہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی باری تھی تو گواہی فرشی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کی باری تھی ان پر تہمت لگی تو گواہی فرشی تھی، لیکن جب باری آئی تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی باری آئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی باری آئی، اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل فرما کر گواہی فرشی نہیں رکھی، گواہی عرشی دے دی۔ یعنی اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نیک ہیں، صالح ہیں، باکردار ہیں، ان پر تہمت نہ لگانا۔ اب قیامت تک کوئی حضرت اماں عائشہ صدیقہ پر کوئی بات کرے گا تو وہ کفر کرے گا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر دے گا۔ تو ہمیں یہ میسج اور پیغام ملتا ہے اس آیت کریمہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے اس کا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، بے جا الزام تراشی نہ کرو، تہمتیں نہ لگاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں یہ بات بڑی عام ہے کہ ہم بڑی تہمتیں لگاتے ہیں، فوراً الزام تراشی کر دیتے ہیں۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں نے یہ کروایا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں الزام اور تہمت لگانا بڑا عام ہو گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تربیت یوں فرماتا ہے، اور اس آیت کریمہ کا خطاب وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی قدر و منزلت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آ گئے ہو تو پھر بے جا تہمت اور الزام نہ لگایا کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسی جو خرافات ہیں، ایسی برائیاں ہیں، ان سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔